اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا علیہ درود پڑھیں محمد وعلیہ تو یہ مجلس علم کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے نہایت واجب احترام سوسخانی کی ایک شان علی جناب سید حشمت علی زیدی صاحب کی میں ان کی اولاد اہل خاندان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے خدا مدان ان کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ان کے قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے انہوں نے دنیا میں ساری زندگی ذکر مظلوم کربلا کیا اس کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے ان کی نسل میں اس سلسلے کو جاری رکھیں اور روز قیامت انہیں آل محمد کی بہترین شفاعت نصیب فرمائے درود پڑھ لیں محمد وآل محمد پر حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ 2-3 مہینے کے اندر بڑی اہم شخصیتوں سے محروم ہو گئے طالب جوہری صاحب جیسی شخصیت چلی گئی پھر ضمیر اختر صاحب چلے گئے ان کے تصویر بعد جاوید جعفری صاحب چلے گئے سوسخانوں میں ہمارے محلے کے جناب فائق حسین رضوی صاحب چلے گئے پھر حشمت بھائی چلے گئے یہ سب رونق تھے عزاداری کی میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم حشمت علی صاحب نے کم از کم 60 سال سوسخانی کی ہوگی ہو سکتے اس سے زیادہ کی مگر میں عرصہ دراز سے ان کو سننا ہوں اور کیا حسین انداز ہوتا تھا کیا مزہ ہوا انداز ہوتا تھا کیا استادانہ طریقہ ہوتا تھا الحمدللہ آج ان کے بیٹوں کو بھی خیر ان کے بیٹوں کو میں وہاں بھی سنتا رہا ہوں ڈی جے میں تو آج ان کے بھی بیٹے بھی ماشاءاللہ اس منزل کو سنبھالے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا چلا جائے آپ جانتے ہیں کہ خطابت بہت بعد میں شروع ہوئی ہے مرثیہ پہلے شروع ہوا ہے جس زمانے میں کوئی خطیب خطبہ نہیں دے سکتا تھا اس زمانے میں بھی یہ شعراء سوسخان مرثیہ خان مرثیہ پیش کرتے تھے دیکھیے قوم کا ہیرا بھی آ گیا درود پڑھ لیں محمد والے بہت گراں قدر شخصیت تھے شبر بھیا کی شہر میں کہیں جلوس ہو اپنے کو فرنٹ پر پیش کر دیں گے پتھر کھا لیں گے مگر جلوس کی حفاظت کریں گے درود پڑھ لیں محمد والے تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت خطابت کا امکان نہیں تھا اس وقت بھی مرثیہ تھا ائمہ طاہرین کی بارگاہ میں خصوصاً چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جب تھوڑی سختیاں کم ہوئیں تو امام بلاتے تھے مرثیہ خانوں کوئی شاعر آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کیا تم نے ہمارے جد کے لیے کوئی کلام کہا اور جب کہتے تھے ہاں تو امام اندر خبر کرتے تھے خواتین کو کہ ہمارے جد کا مرثیہ خان آیا ہے مرثیہ خان ہے اور یہ حق ہے کہ اس زمانے میں کسی میں جرأت نہیں تھی کسی مجمع میں تقریر کر سکے
مگر اس مجمع میں بھی اس موقع پر بھی شعراء میں جرأت تھی آل محمد کے فضائل کو اشعار میں بیان کرنا، اشعار میں بیان کرنا۔ یہ بڑی خدمت ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا۔ یہ فرمان تو تقریباً سبھی کا جانا پہچانا ہے۔ امام نے فرمایا جو ہمارے لیے ایک بیت کہے گا ہم اسے جنت میں ایک بیت عطا کریں گے، بیت عطا کریں گے۔ تو یہ بڑی منزل ان لوگوں کی۔ تو ان شعراء سے، ان مرثیہ خانوں سے ہم بھی کہیں بھئی ایک پلاٹ ہمارے لیے بھی دے دینا، درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ غیر معمولی مرتبہ ہے یہ، رونق ہیں عزاداری کی، کوئی ان کے مرتبے کو کم نہ سمجھے۔ بعض اوقات تنہا یہ شروع کر دیتے ہیں مرثیہ، مجمع دیر میں آتا ہے پڑھتے رہتے ہیں، اس سے کہ ذاکر اول ہیں یہ، تو ان کی سب کو انتہائی قدر کرنی چاہیے کہ جس زمانے میں خطابت کا موقع نہیں تھا اس زمانے میں بھی ان لوگوں نے مرثیہ کہہ کے آل محمد کے دلوں کو خوش کیا ہے، آل محمد کے دلوں کو خوش کیا ہے۔ غور کیجئے گا، میں نے عرض کی کہ بات کہ جس زمانے میں کوئی خطیب جرأت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ سلسلہ واقع کربلا کے بعد ہی شروع ہوا ہے۔ میں جو واقعہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، امام چہارم سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام کس طرح شاعر نے جابر حکمراں کے سامنے حق مدحت ادا کیا۔ چوتھے امام کا دور ہے، چوتھے امام کا دور انتہائی سخت دور، انتہائی سخت دور ہے، جس میں لوگوں کے لیے امام کے گھر تک آنا بہت دشوار تھا، بلیک لسٹ کر دیے جاتے تھے۔ دور کتنا خراب ہے، حاکم وقت نشے کی حالت میں صبح کی نماز مسجد نبوی میں 4 رکعت پڑھا رہا ہے، اور پڑھانے کے بعد میں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اگر تم لوگ کہو تو کچھ اور پڑھا دوں، اور کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکتا کہ صبح کی نماز 4 رکعت نہیں ہوتی، 2 رکعت ہوتی، اس اگر کوئی کہتا تو واجب القتل ہو جاتا۔ اس ملعون نے نماز پڑھائی، اور چونکہ نشے میں تھا، نماز سے فارغ ہوتے سے قے کی محراب نبوی میں، اور جب قے کی تو پتہ چلا کہ اس نے جب شراب کے بھبکے اٹھے تب پتہ چلا کہ یہ شخص نشے کی حالت میں نماز پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ دور ہے۔ تو چوتھے امام کا جو دور ہے وہ انتہائی سخت دور ہے۔ آپ کو بعض نام ملتے ہیں عجیب جن پر آپ تعجب کرتے ہیں۔ ہمارا ایک راوی ہے بہت معتبر، ائمہ کی طرف سے اس کی تعریف وارد ہے، مگر اس کا نام عجیب نام ہے، اس کا نام ہے عمر ابن شبر۔ کوئی رکھے گا اپنے بچوں کا نام؟ درود پڑھنے محمد والے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا باپ بھی مشکل حالات میں تھا، دادا بھی مشکل حالات میں تھا۔ دادا شمر کا نام رکھنے میں مجبور ہوا، باپ یہ اگلا نام رکھنے میں مجبور۔ وجہ کیا تھی؟ اگر آل محمد کے نام پر نام ہو تو وہ واجب القتل ہو جانا تھا، یا بلیک لسٹ ہو جاتا تھا، یا ہر قسم کے چیزوں سے محروم کر دیا جاتا تھا، کہیں ملازمت نہیں ملے گی، کہیں میل جول نہیں ہوگا، کہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو لوگ مجبور تھے کہ دشمنوں کے نام پر اپنا نام رکھیں تاکہ بچ تو جائے، زندہ تو رہ جائے۔ ایک شخص حاکم وقت کے پاس گیا اور اسے جا کے شکوہ کیا کہ میں انتہائی غمزدہ انسان ہوں، انتہائی پریشان حال انسان ہوں، میں کیا ہے تمہاری پریشانی؟ میرے ماں باپ نے میرا نام علی رکھ دیا ہے، علی رکھ دیا ہے۔ اس محرومی کی شکایت پر اسے نوازا گیا، کیونکہ یہ نام ان کے نزدیک انتہائی نقصان دہ تھا، تو چونکہ اس نے اپنے غم کا اظہار کیا تو اس سے خوشی ہوئی۔ تو یہ دور ہے، مگر اب اس دور میں بھی میں عرض کروں گا کہ چاہے
گردنوں پر کسی کی حکومت رہی ہو، دلوں پر آل محمد کی حکومت رہی ہو۔ ان کے درود پڑھنے محمد والے محمد۔ تو حج کا زمانہ، امام چہاروں بھی ہر سال حج کرتے تھے، 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں۔ اس پیدل حج میں بھی دوران سفر حاجیوں کی خدمت کرتے رہتے تھے، تو 25 حج کیے ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں میرے سامنے ہیں حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر حج کے دنوں میں بالکل بھرا رہتا ہے حاجیوں سے، پہلے بھی اور آج بھی۔ ہشام بن عبد الملک بادشاہ وقت کا بیٹا، جو بعد میں پھر بادشاہ بنا، لیکن امام کے زمانے میں بادشاہ وقت کا بیٹا تھا، وہ آیا طواف کرنے کے لیے۔ اسے جا کے میں حجر اسود کو چوم لوں پھر طواف شروع کروں، مگر مجمع اتنا زیادہ تھا کہ اس نے کوشش کی، آگے نہیں بڑھ سکا، مجمع نے دھکیل دیا، پھر کوشش کی، مجمع نے پھر دھکیل دی، پھر کوشش کی، مجمع نے پھر دھکیل دی۔ اس نے سوچا آج میں طواف نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک کرسی بٹھا دی گئی تاکہ طواف کرنے والوں کا منظر دیکھے۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی احرام کی حالت میں ہے، کوئی بغیر احرام کے ہے، لوگ بڑے سکون سے طواف بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مناجات بھی کر رہے ہیں، حجر اسود کو چوم بھی رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اسے تعجب ہو رہا تھا کہ میرے پاس تو سپاہی تھے، فوجی تھے، راستہ دینے والے تھے، میں تو طواف نہیں کر سکا، یہ لوگ کیسے اطمینان سے طواف کر رہے ہیں۔ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا خانہ کعبہ کے مشرقی دروازے سے ایک شخص داخل ہو رہا ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہے، مگر چہرے پر خاص نور ہے، پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر ذکر خدا ہے۔ ہشام کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے وہ داخل ہو رہا ہے، مجمع خود بخود اس کے لیے جگہ بنا رہا ہے۔ وہ دلوں میں کوئی بات ڈال رہا ہے کہ ہٹ جاؤ، امام آ رہا ہے۔ چنانچہ آنے والے کمال اطمینان کے ساتھ آئے، حجر اسود کو چوما، طواف شروع کیا۔ اب جیسے جیسے طواف کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، مجمع خود بخود راستہ دے رہا ہے، تو ہٹتے جا رہے ہیں۔ امام بڑے سکون کے ساتھ 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ نماز کے وقت بھی کوئی مزاحمت نہیں پیش آئی، لوگ خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ امام نے نماز پڑھی، دعا مانگی، پھر حجر اسود پر آئے، پھر اس کو چوما، پھر بوسہ لیا۔ نہ آتے وقت کوئی زحمت پیش آئی، نہ جاتے وقت کوئی زحمت پیش آئی، نہ طواف میں کوئی زحمت پیش آئی، نہ حجر اسود کو چومنے میں کوئی زحمت پیش آئی، نہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے میں کوئی زحمت آئی۔ تعجب سے دیکھا، ہائے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ جب یہ فضا میں یہ صدا گونجی یہ کون ہے، تو اس وقت ایک شاعر موجود تھے، ایک مرثیہ خان موجود تھے، جناب فرزدق موجود تھے۔ انہیں ایک مرثیہ قصیدہ اسی وقت امام کے شان میں پڑھا، هذا الذي يعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم۔ یہ وہ ہیں جن کے قدموں کی رفتار کو مکے کی ساری زمین پہچانتی ہے۔ والبيت يعرفه والحل والحرم، ان کو تو اللہ کا گھر بھی پہچانتا ہے، ان کو حرم کے اندر کی بھی دنیا پہچانتی ہے، ان کے حرم کے باہر کی بھی دنیا پہچانتی ہے۔ اے ہشام، یہ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں کبھی آیت تطہیر نازل ہوئی، کبھی آیت ولایت نازل ہوئی، کبھی آیت مدت نازل ہوئی، کبھی آیت بلغت نازل ہوئی۔ اے ہشام، یہ وہ ہیں جن کا جب اسی گھر میں اترا تو اللہ نے اس گھر کو بتوں سے پاک قرار دیا۔ اے ہشام، یہ وہ ہیں جنہیں عرش والے بھی پہچانتے ہیں، عرش والے بھی پہچانتے ہیں، انہیں کوہ صفا پہچانتا ہے، انہیں کوہ مروہ پہچانتا ہے، انہیں زمین انہیں حتیم پہچانتی ہے، انہیں زمزم پہچانتا ہے، پوری کائنات انہیں پہچانتی ہے۔ اگر تو نہیں پہچانتا تیری بدقسمتی کے علاوہ۔ اس کے بعد اگلے شعر میں ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، اے ہشام، اگر تو ان کے گھر کا ایڈریس سمجھنا چاہتا ہے تو بس اتنا سمجھ لے، الہ ینتہی الشیام، ساری کائنات کی نیکیوں نے جس دروازے کا رخ کر رکھا ہے وہ علی ابن الحسین زین العابدین کا دروازہ۔ آل
آل محمد کا ذکر کبھی رکا نہیں ہے، نہ رک سکتا ہے۔ دنیا کی باطل طاقتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا۔ شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ دنیا کا آج کون سا علاقہ ہے جہاں پر حسین کا غم نہ ہو رہا ہو؟ بڑھتا جا رہا ہے، افق عالم پر پھیلتا جا رہا ہے۔ اور جف کی بات ہے، اگر آپ آج سے 50 برس پہلے یورپ جاتے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا کہ مجلس کہاں ہو سکتی۔ صرف ایک مرکز تھا لندن میں، دار جعفریہ، پورا یورپ خالی۔ مگر آج یورپ کا کون سا ایسا قابل ذکر شہر ہے جہاں امبارے نہ سجے ہوئے ہوں؟ میں 1987 میں کینیڈا گیا پہلی مرتبہ، تو ٹوٹل 3.5 امبارگاہیں تھیں۔ بچے پوچھ سکتے ہیں 3.5 کیسے؟ درود پڑھنے محمد والے۔ مگر تھی 3.5، 3 باقاعدہ امبارگاہ تھی، ایک ساتھ کا گھر تھا جس میں وہ کبھی کوئی مجلس کر لیتے، تو میں نے عرض کیا کہ وہ 3.5 امبارگاہ تھی۔ مگر آج اسی کینیڈا میں 350 امبارگاہیں، 350 امبارگاہیں۔ اور آپ کے شہر کراچی کو تو دنیا کے تمام شہروں میں امتیاز حاصل ہے۔ جتنی امبارگاہیں اس شہر میں کسی شہر میں نہیں، کم از کم 2500 امبارگاہیں اس شہر میں موجود ہیں، اور کوئی امبارگاہ ایسی نہیں جس میں ایام اعظم مجلس نہ ہو رہی ہو۔ 10 دن میں کم از کم 25,000 مجلسیں اس ایک شہر میں ہوتی ہیں، جو دنیا کے کسی شہر کو یہ ہے اہمیت حاصل نہیں ہے، یہ شرف حاصل نہیں۔ اور ہمارے بھیا ماشاءاللہ جہاں جلوس کے خبر وہ پہنچ جائیں گے۔ درود پڑھ لیں محمد والے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آل محمد کے دروازے سے وابستہ کرا۔ آل محمد کے دروازے سے وابستگی بہت بڑا احسان ہے اللہ سے۔ یہی دروازہ ہے جہاں ملائکہ مقربین حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ مقربین حاضر ہوتے ہیں۔ چوتھے امام کی زندگی بھی عجیب و غریب زندگی۔ عام طور پر چونکہ مصائب میں ذکر ہوتا ہے، حسن و جمال کا ایسا پیکر کہ حسن یوسف مانگ پڑ جائے۔ ایک صوفی بیان کرتا ہے کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی حرم مقدس میں ایک شخص انتہائی خوبصورت حسن و جمال کا پیکر، لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں، بہت سے مسائل پوچھ رہے ہیں، حج کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، قربانی کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، رمی کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، عرفات کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت انسان کبھی میں نے دیکھا نہیں۔ طواف سے فارغ ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ اتنا حسین و جمیل چہرہ تو میں نے دیکھا نہیں۔ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ یہ امام چہارم سید الساجدین زین العابدین۔ ایک اور بات بھی عرض کروں، ظاہر ہے کہ زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قرآن میں آیت بھی موجود ہے، تفاسیر میں، تاریخ میں بھی موجود ہے کہ دن بھر جو لوگ پیغمبر کی مخالفت کرتے تھے، پیغمبر کا لہجہ اتنا حسین تھا کہ رات کو جب حضور اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے تو گھر کے اطراف میں کفار کھڑے ہو کر تلاوت سنتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ نے بجلی چمکا دی تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اچھا تم بھی آئے ہو؟ کہنے ہاں اچھا تو تم بھی تو آئے ہوئے۔ تو جیسا خوبصورت لہجہ سرکار دو عالم کا تھا قرآن کی تلاوت میں، بالکل ویسے ہی خوبصورت ترین لہجہ امام چہارم سید الساجدین علیہ السلام۔ حتیٰ کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہوں، گھر کے قریب سے سقہ بہشتی بھی گزریں تو رک جاتا تھا، جب تک امام کی تلاوت کی آواز آتی رہتی تھی وہ سنتا رہتا تھا۔ یہ غیر معمولی حسن اللہ نے عطا کیا۔ تو امام چہارم کی زندگی ہو یا ائمہ طاہرین کی زندگی، یہ بات ملت جعفریہ کے ایک ایسا افتخار ہے جس میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا، دنیا کے مذاہب میں بھی اور اسلام کے مکاتب فکر میں بھی۔ ایک امتیاز ایسا ہے
جس میں دنیا کا کوئی انسان ہمارے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے۔ آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک نبوت کا سلسلہ ہو، یا مولا کائنات سے لے کے قائم عالم محمد امام زمانہ چلا، امامت کا سلسلہ ہو، ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں۔ ہم جس قید حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ جانتا ہے یہ عزاداری، ہم اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، مولا ہمارے عزاداری کو قبول کیجئے، حشمت صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، جو کم از کم 60 برس آپ کے گھرانے کا ذکر کرتے رہے، کم از کم 60 برس، جہاں تک میرے علم میں ہے کہ کم از کم 60 برس انہوں نے ذکر مظلوم کربلا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی شرف ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اور کیا خلوص تھا ان کے، کیا پاکیزگی تھی، کیا چاشنی تھی، کیا دلوں میں اتر جانے والا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بہترین جگہ عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آل محمد کے در سے ہماری وابستگی اللہ کا احسان ہے، غیروں نے بھی اعتراف کیا۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، علی کی محبت ایک سپر ہے آتش جہنم سے بچانے کے لیے۔ کون علی؟ قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے علی ہیں۔ دل چاہتا ہے ایک روایت اور پیش کر دوں آپ کو، درود پڑھیں محمد والوں پر۔ یوں تو آپ جانتے ہیں ہمارے خلاف ہر دور میں کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، نثر میں، نظم میں، اللہ بلا۔ ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے نے اپنی عداوت کو چھپایا نہیں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف آل محمد کے چاہنے والے بہت پھیل رہے ہیں، ان کے فضائل کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں ایک ایسی کتاب لکھوں جس کو پڑھنے کی بنا پر ان کے دلوں پر گویا بجلیاں گر پڑیں، ایسی سخت کتاب لکھوں۔ لکھنے والا کون ہے؟ ابن حجر مکی، مکے کا رہنے والا، بہت بااثر انسان، اور اس نے کتاب لکھی اور اس میں جو کچھ اللہ بلا لکھ سکتا تھا سب لکھ دیا اور اس کو خوب پھیلایا۔ مگر اللہ کے انتظامات الگ ہوتے ہیں، عدو شود سبب خیر گر خدا خواہاں، کہ دشمن بھی خیر کا سبب بن سکتا ہے اگر اللہ چاہے۔ تو جب اس نے یہ کتاب لکھنی شروع کی، ہمارے ایک بزرگ تھے نجف اشرف میں، وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ کتاب لکھنی تو شروع کی تھی ابلیس نے، فرشتے دیکھتے رہے کیا لکھ رہا ہے، اف یہ بھی لکھ دیا ہے، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا۔ جب برداشت نہ ہوا فرشتوں سے، انہوں نے ابلیس کو دھکا دے دیا اور خود لکھنا شروع کیا۔ جہاں تک ابلیس لکھ رہا تھا ہمارے خلاف باتیں ہیں، جہاں سے فرشتوں نے لکھنا شروع کیا آل محمد کے فضائل ہیں۔ اس میں ایک حدیث آپ تک پہنچا دوں، ایک غیر معمولی حدیث ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، لا یجوز الصراط احد الا من کتب له علی الجواز، کوئی شخص پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی کا لکھا ہوا جواز موجود نہ ہو۔ علی کا لکھا ہوا جواز موجود نہ ہو۔ یہ جواز کیا ہے؟ آپ کسی بھی عرب دنیا میں جائیں، دبئی جائیں، شارجہ جائیں، ابوظبی جائیں، دوحہ جائیں، بحرین جائیں، جدہ جائیں، مدینہ جائیں، ریاض جائیں، کہیں جائیں، ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے پہلا سوال ہوگا این الجواز، جواز کدھر ہے، یعنی پاسپورٹ کدھر ہے؟ دنیا میں ہر ملک کا پاسپورٹ الگ الگ ہے، ہندوستان کا الگ ہے، پاکستان کا الگ ہے، ترکی کا الگ ہے، انڈونیشیا کا الگ ہے، ملائیشیا کا الگ ہے، کینیڈا کا الگ ہے، ہر ملک کا الگ پاسپورٹ۔ حدیث میں کہا گیا روز قیامت کوئی شخص پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی کا لکھا ہوا جواز نہ پیش کرے۔ گویا ایک پاسپورٹ دنیا میں کام آتا ہے اور وہ ہر ملک کا الگ پاسپورٹ ہے۔
ہندوستان کا الگ ہے، پاکستان کا الگ ہے، ترکی کا الگ ہے، باقی ملکوں کا الگ ہے۔ تو دنیا میں جو پاسپورٹ کام آتا ہے وہ ہر ایک ملک کا الگ ہے، مگر آخرت میں صرف ایک پاسپورٹ کام آنے والا ہے، اور وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا پاسپورٹ۔ یہ پاسپورٹ دکھاؤ گے تو گزر سکو گے، ورنہ قرنطینے میں ڈال دیے جاؤ۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دین کا ہر چراغ زندہ ہے تو علی اور اولاد علی کے بنا پر زندہ۔ سچ کہا ہے شاعر نے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ اگر علی کی ضرب نہ ہوتی اسلام پھیل نہیں سکتا تھا، شبیر کا سجدہ نہ ہوتا اسلام بچ نہیں سکتا۔ آج مسجدیں زندہ ہیں تو حسین ابن علی کی بنا پر، ان میں سجدے قائم ہیں تو حسین ابن علی کی بنا پر۔ آج قرآن کی تلاوت زندہ ہے تو اس مظلوم کی بنا پر جس کا سر نو کے نیزہ پر بلند تھا، تلاوت قرآن کے ہوادار نہیں تھا۔ کیسا وقت ہوگا، کیسا وقت ہوگا جب لوگ کوفہ و شام کے راستے میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ایک قافلہ جا رہا ہے، مگر ایسا قافلہ جیسا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر نظر آ رہے ہیں، کچھ بزرگوں کے سر ہیں، کچھ نوجوانوں کے سر ہیں، کچھ جوانوں کے سر ہیں، کچھ کم سن شہزادوں کے سر ہیں۔ بڑے معزز چہرے ہیں، پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہے، رخسار پر نورانیت ہے۔ یقیناً یہ کسی معزز خاندان کے افراد ہیں۔ کون سوچ سکتا تھا کہ نواز رسول کا سر ہوگا؟ کون سوچ سکتا تھا خاندان رسالت کا سر ہوگا؟ کون سوچ سکتا تھا کہ پیغمبر کے پیاروں کے سر ہوں گے؟ لوگ سروں کو دیکھ رہے ہیں، جہاں سر آگے بڑھتے ہیں تو کچھ بیویاں نظر آتی ہیں جنہیں رسیوں میں جکڑا گیا ہے، ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کو رسیوں میں جکڑ کر لے جا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں ہذہ صبایا من بنات رسول اللہ، اے لوگوں یہ اولاد رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں رسیوں میں جکڑا گیا ہے۔ کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی اولاد کو یوں رسیوں میں جکڑتے ہو۔ ان کے درمیان ایک بیمار بیٹھا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں طوق خاردار ہے۔ امام سے جب کوئی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، رو کر فرماتے تھے الشام الشام الشام، ہم پر سب سے زیادہ مصیبت شام میں پڑی۔ پوچھا مولا شام میں کون سی ایسی مصیبت تھی جس کا اتنا ذکر فرماتے؟ فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، انہیں رسیوں میں جڑ کر درباروں میں پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میرے امام نے واقع کربلا کے بعد 34 سال زندگی گزاری ہے۔ جب بھی کوئی آتا تھا امام کو روتے ہوئے پاتا تھا۔ نہ جانے کس کس کو یاد کرتے ہوں گے، روتے ہوں گے۔ کبھی عباس کو یاد کیا، رونا شروع کیا۔ کبھی علی اکبر جیسے جوان کو یاد کیا، رونا شروع کیا۔ کبھی قاسم جیسے نونہال کو یاد کیا، رونا شروع کیا۔ کبھی 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو یاد کیا، رونا شروع کیا۔ امام پر شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا کتنا اثر تھا، اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جس زمانے میں جناب مختار قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے تھے، اس زمانے میں ایک شخص کوفے سے حج کے لیے گیا، حج کر کے مدینے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے روداد کوفہ بیان کی تو امام نے اس سے سوال کیا کیا حرملہ کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ کتنا اثر خبر ہے امام کو، کیا حرملہ کے بارے میں کوئی خبر؟ اس نے کہا مولا میں نے حرملہ کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں سنا ہے۔ جب یہ شخص واپس کوفہ پہنچا، مختار نے پوچھا تم مدینہ گئے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں گیا تھا۔ امام کو روداد بیان کی تھی؟ کہنے ہاں بیان کی تھی۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہنے لگا، امام نے آسمان کی طرف نگاہ کی
اور پوچھا کیا حرملہ کی کوئی خبر ہے؟ میں نے کہا نہیں، حرملہ کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں۔ جناب مختار نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو لگا دیا، حرملہ کو حاضر کیا، اس لیے کہ یہ بات عجیب و غریب ہے۔ کربلا کا ننھا مجاہد امام کے ہاتھوں پر ہے، امام دشمنوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اے لوگوں، اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصوروار ہے، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے تھوڑا سا پانی ملا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ حرملہ نے وہ تیر پھینکا جس نے گلو علی اصغر کے ساتھ بازو امام کو نظر دے کیا۔ جب امام سارے ہدیہ راہ خدا میں پیش کر چکے، تم خیمے کے دروازے پر آئے، اے زینب تم کو سلام، اے ام کلثوم تم کو سلام، اے رقیہ تم کو سلام، اے سکینہ تم کو سلام، اے ماں کی کنیز زندہ تم کو سلام۔ زیرات ناہیہ میں امام فرماتے ہیں جو سرنوں کے نیزہ پر بلند ہوا اس سر اقدس کو سلام، جس لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اس جسم مبارک کو سلام، جس گلے پر خون خنجر چلا اس گلو نازنی کو سلام۔ عزیزان محترم، کربلا کے واقعے میں بعض منزلیں بہت عجیب ہیں۔ ایک طرف کربلا میں شہداء کی لاشیں ہیں، زمین پر تڑپ رہے ہیں، دوسری طرف بیبیاں جن خیموں میں انہیں آگ لگائی جا رہی ہے۔ ایک خیمہ جلتا ہے، بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، جب دوسرا خیمہ جلتا ہے تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ 8 خیمے جل گئے، نواں خیمہ باقی رہ گیا تو ساری بیبیاں اس آخری خیمے میں جمع ہو گئی۔ اللہ اکبر، ابھی بہترین نوحہ خانی کے لیے شادمان سلموں تشریف لا چکے۔ عزیزان محترم، اصالِ ثواب کی وجہ سے پورے شہر سے لوگ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ ہر جانے والے کا حق بھی یہی ہے، حکم شریعت بھی یہی ہے کہ جس گھر سے جنازہ اٹھ جائے وہاں تعزیت پیش کرو۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو گھر کو آگ لگا دی جائے، مگر یہ کربلا کا میدان ہے، ایک طرف زمین گرم پر لاشیں تڑپ رہے ہیں، دوسری طرف بیویاں جن خیموں میں انہیں آگ لگائی جا رہی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں وہ منظر کبھی بھول نہیں سکتا جب جلتے ہوئے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل رہے تھے۔ اب میں نے میدان کو دیکھا تو عجیب منظر نظر آیا، کم سن بچے خوف کے عالم میں نظر آ رہے ہیں، یہ بچے کہاں جائیں، کیا کریں، کہاں جائیں، کیا کریں۔ میدان کو دیکھتے تو لاشیں نظر آتے ہیں، خیموں کو دیکھتے شعلے نظر آتے ہیں، کوئی والی نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، کوئی حامی نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے، سنگینوں کا رخ ان کی طرف ہے، نیزوں کا رخ ان کی طرف ہے۔ حمید کہتا اسی دوران میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہی تھی ویسے ویسے دامن کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ میں نے چاہا بچی کے قریب جا کر اس کے دامن کی آگ بجھا دوں، مگر جب میں بچی کی طرف بڑھا اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فریاد کی اے شخص میرے قریب نہ آنا، میں تیرے نبی کی اولاد ہوں، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اسی کی اولاد ہوں۔ میں نے کہا بی بی میں کوئی نیا ظلم ڈھانے نہیں آ رہا ہوں، آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا اگر میرے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا۔ میں نے پوچھا بی بی اس بیابان میں نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہنے لگی تجھے معلوم نہیں ہے نجف میں میرا دادا علی مرتضیٰ آرام کر رہا ہے، قبر سے لپٹ جاؤں گی، فریاد کروں گی واہ جدہ، بابا کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، اے دادا ظالموں نے تماچے لگائے، اے دادا میرے بابا کے لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ افلاک سے آواز آ رہی تھی واہ حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، لاشا زمین پر پڑا ہے، سر نوکے نیزہ پر لاشا زمین پر، سر نوکے نیزہ پر بلند۔ ہائے حسین، ہائے حسین، خداوند ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ